دوستو، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور آج کی یہ ویڈیو اس رات کے بارے میں ہے جو رات ہم سب پر گزرے گی اور یقیناً گزرے گی، اور اس رات کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ رات کب آئے گی۔ ہر سانس کے ساتھ وہ رات اور قریب آ رہی ہے، قبر کی پہلی رات۔ دوستو، ایک مومن ہونے کے ناطے ہم سب جانتے ہیں کہ ایک دن ہم سب کو اس دنیا سے جانا ہے، اور ہمارے جانے کے بعد ہمارے گھر والے، رشتہ دار اور دوست ہمارے جنازے کی نماز پڑھیں گے، اور ہمارے جنازے کو اٹھا کر قبرستان لے جائیں گے اور ہمیں قبر میں اتار دیں گے۔ اس وقت کچھ تو غمگین ہوں گے، کچھ رو رہے ہوں گے اور کچھ اداس ہوں گے، لیکن پھر سب چلے جائیں گے۔ بچے، دوست، گھر والے، والد سب چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور اس وقت ہم اپنی قبر میں بالکل اکیلے اور تنہا رہ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص اپنی قبر میں دباؤ محسوس کرے گا، قبر کا وہ پہلا دباؤ، مگر ایک مومن کے لیے وہ دباؤ ایک ماں کے گلے لگانے جیسا ہوگا۔ جو ماں سالوں بعد اپنے بچے سے ملی ہو، بڑے پیار سے، نرمی سے اور محبت سے گلے لگا رہی ہو، لیکن دباؤ ضرور ہوگا۔ اور اس کے بعد ایک آواز آئے گی، قدموں کی آواز، اپنے دوستوں کی، گھر والوں کی جاتے ہوئے۔ اور اس کے بعد آئیں گے دو فرشتے جو ہمیں بٹھائیں گے اور ہم سے 3 سوال پوچھیں گے۔ تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ اور وہ شخص کون تھے جو تمہارے پاس بھیجے گئے؟ اگر ہم نے اس دنیا میں صبر کیا، اگر ہم نے اللہ کی رضا کے لیے جینا سیکھا، تو ہم جواب آسانی سے دے دیں گے۔ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب ہم یہ تینوں سوالوں کے جواب دے چکے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا، اور ایک مومن کے لیے 5 بشارت۔ اس کی قبر جنت کے بستر سے سجا دی جائے گی، جنت کا لباس پہنا دیا جائے گا، جنت کا ایک دروازہ اس کے لیے کھول دیا جائے گا، اور اس کی میٹھی میٹھی ہوا اس کو محسوس ہوگی۔ قبر اتنی وسیع کر دی جائے گی کہ جتنی اس کی آنکھیں دیکھ سکیں۔ اس کو جنت کی خوشخبری مل جائے گی اور اللہ کی رضا بھی۔ اور پھر اس قبر میں ایک شخص آئے گا، ایک بہت ہی خوبصورت شخص، جس کی شکل چمک رہی ہوگی، کپڑے بھی مہکتے ہوئے ہوں گے۔ قبر میں سویا ہوا بندہ پوچھے گا، تم کون ہو؟ تمہاری شکل اتنی نورانی کیوں ہے؟ وہ جواب دے گا، میں تیرا عمل ہوں، میں وہ نماز ہوں جو تو وقت پہ پڑھتا تھا، میں وہ قرآن ہوں جو تو روز پڑھتا تھا، میں وہ روزہ ہوں، میں وہ زکوٰۃ ہوں، میں وہ دعا ہوں جو تو نے تنہا راتوں میں کی تھی، میں ہوں تیرے اچھے عمل۔ اور یہی شخص قیامت تک تیرا ساتھی بنے گا۔ دوستو، جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، اور اللہ نے اپنی ذات کی قسم کھا کر فرمایا میں ہر ایک سے ضرور پوچھوں گا ان کے عمل کے بارے میں۔ ہم سب سے پوچھا جائے گا اور سب کا حساب ہوگا۔ تو کیا تم چاہتے ہو کہ اس وقت تمہارا ساتھی کوئی برا شخص ہو؟ کیا تم چاہتے ہو کہ اس وقت تم اس آدمی میں سے ہو جو چلاتا ہے کہ یا اللہ مجھے واپس بھیج دے، بس ایک دفعہ بھیج دے، بس کچھ وقت کے لیے بھیج دے؟ کیوں؟ یا اللہ میں نماز پڑھوں گا، یا اللہ میں قرآن پڑھوں گا، یا اللہ میں صدقہ بھی دوں گا۔ لیکن اللہ کہے گا وقت ملا تھا، اور بہت بار ملا تھا، اور بہت دفعہ تمہیں یاد بھی دلایا تھا، تم نے صرف ڈھیل چھوڑی، اور تم نے کہا کہ ابھی وقت ہے، اور پھر موت آئی۔ موت کبھی پوچھ کر نہیں آتی، اچانک آتی ہے، ایکسیڈنٹ، بیماری یا اور کسی طریقے سے۔ تو اب وقت ہے، اسی وقت قبر کی پہلی رات کو اپنی بہترین رات بناؤ۔ ابھی سے جوا چھوڑ دو، حرام کا لین دین چھوڑ دو، حرام چیزیں بیچنا، خریدنا، دیکھنا سب چھوڑ دو، جھوٹ، دھوکہ، حرام رشتے سب چھوڑ دو۔
نماز چھوڑیے تو واپس آؤ، قرآن سے رشتے کو دوبارہ جوڑو۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر کے پاس رک کر کہا، اگر اس قبر کے اندر کا شخص زمین پر واپس آتا اور اس سے کہا جاتا کہ پوری دنیا تیری ہو جائے یا صرف 2 رکعت پڑھ لے، تو وہ 2 رکعتوں کو چنتا۔ تو تم بھی چنو آج کا دن، آج کی توبہ، آج کا عمل۔ یاد رہے، قبر کی پہلی رات سے کوئی نہیں بچے گا، بس تم اور تمہارے عمل۔ تم اپنے عمل کو آج سے ہی اچھا بنا لو، تاکہ جب وہ شخص آئے تو وہ کہے، میں ہوں تیرا سب سے اچھا ساتھی، تو نے دنیا کو چھوڑ دیا لیکن تو نے مجھے سنبھال کر رکھا۔